اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ آج حج کے دن ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی آپ کے سامنے ہوں، اور یہ وہ دن ہے جس کی بہت سی حدیث کی روایات ہیں۔ اس دن روزہ رکھنے کی اور ان دنوں کی جو 9 دن ہیں ان میں دعاؤں کی قبولیت کی، تو اللہ تعالیٰ کرم سے ہمیں چاہیے کہ ہم دعائیں مانگیں، اپنے بزرگوں سے دعائیں کروائیں۔ اس ذی الحج کے مہینے کی سب سے بڑی جو ایکٹیویٹی ہے وہ جانور کی قربانی ہے، اور قربانی کے مسائل تو بہت سارے ہیں جو کہ ڈسکس کیے گئے ہیں، لوگ جانتے بھی ہیں، جانور کی صحت اچھی ہو، اس میں کوئی نقص نہ ہو، بچے والا نہ ہو، اور بہت سی چیزیں ہیں۔ تو یہ بھی ساتھ ہے کہ جانور وہ لیا جائے جو آپ کے اوپر جس کی قیمت بوجھ نہ ہو، آپ خوشی سے لے کے آئیں۔ یہ بہت اہم بات ہے، اپنے اوپر بوجھ نہ لائیں۔ اب میں اس بات پہ آتا ہوں کہ پاکستان میں بڑے جانور کی قربانی بڑھتی جا رہی ہے، اور ایک بہت اہم مسئلہ جانور کی قربانی کے سلسلے میں بیان کیا گیا ہے کہ جانور کو قربان کرتے ہوئے تکلیف اور اذیت نہ دی جائے۔ میں آپ کو ایک حدیث کا حوالہ دیتا ہوں جس کا مفہوم یوں ہے۔ ایک صحابی اپنے جانور کو لٹا کر ذبح کر رہے تھے۔ رسول پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ صحابی چھری تیز کر رہے تھے اور جانور کو اپنی ٹانگ کے نیچے لٹایا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس جانور کو 2 دفعہ موت دو گے؟ یعنی ایک دفعہ اسے چھری تیز کر کے ڈرا دیا، وہ آپ مر گیا آدھا، اس کے بعد تم ذبح کرو گے۔ یہ جو حدیث ہے یہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے، یعنی کہ جانور کو بالکل کسی قسم کی اذیت نہیں پہنچنی چاہیے، اسے پرسکون انداز میں ذبح کرنا چاہیے، کیونکہ یہ قربانی اللہ کے ہاں پیش کی جا رہی ہے۔ تو بڑے جانور اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ جنون میں آ جاتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اور لوگ اس کی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، اسے انجوائے کرتے ہیں، چونکہ اس موقع پہ پورے محلے کے بچے بڑے سب کھڑے ہوتے ہیں اور مختلف قسم کے آوازیں نکال رہے ہوتے ہیں، یہ کریں وہ کریں، ادھر باندھو۔ تو اس شور سے وہ جانور بے پناہ پریشان ہوتا ہے، اور جوں جوں یہ مسئلہ لمبا ہوتا ہے، جانور کو رسی صحیح نہیں پکڑتی، تو اس وقت تک جانور بے پناہ پاگل پن کا شکار ہوتا ہے۔ وہ منہ سے آوازیں نکالتا ہے اور ناک سے وہ لمبے لمبے سانس لے کے اپنے غصے کا اظہار کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ جانور اگر ہاتھ سے چھوٹ جائے تو لوگوں کو کچل دیتا ہے، ٹکر مار دیتا ہے، لوگ زخمی ہوتے ہیں، ادھر ادھر دکانیں یا کوئی اور چیزیں، کاریں وغیرہ، وہ سب ان کو ڈیمیج کرتا ہے، اور لوگ مل جل کے کسی طرح اسے قابو کر کے ذبح کر لیتے ہیں۔ کیا یہ اس جانور کو اذیت نہیں دی گئی جو کہ حدیث کے حوالے سے واضح جو ہے نا اس میں حکم ہے؟ اور بعض شہروں میں دیکھا گیا ہے کہ اگر جانور قابو نہیں آ رہا اسے فائر مارا جاتا ہے اور وہ گر جاتا ہے۔ اگر تو وہ گر کے مر گیا ہے وہ تو حرام ہے، اگر وہ گر کے زندہ ہے تو فوراً اسے ذبح کرنا چاہیے۔ لیکن یہ جو فائر مارا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ اسی حدیث کی جو ہے نا ایک ریفلیکشن ہے کہ اس جانور کو 2 دفعہ موت دی گئی ہے، یعنی کہ چھری تیز کرنا کیا، آپ نے اس کو فائر مارا پھر ذبح کر دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں ایسی جو قربانی ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، قبول کرے، اس کی مہربانی ہے، میں نہیں کہتا وہ قبول نہیں ہوتی، لیکن جو قربانی کی جو روح ہے، اسپرٹ ہے، کہ جانور کو بغیر تکلیف کے ذبح کرنا چاہیے۔ تو میں نے اس سلسلے میں بہت پہلے ایک واٹس ایپ پہ
یوٹیوب پہ پکچر دیکھی تھی، ویڈیو، جو اب عام ہے کہ عرب حضرات جانوروں کو جب ذبح کرتے ہیں عام طور پہ ایک بندہ اکیلا ذبح کر رہا ہوتا ہے. وہ جانور کے قریب جاتا ہے، اس کو ہاتھ پھیرتا ہے اور اللہ کی بڑائی کے کلمات بیان کرتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. وہ تکبیرات بڑھتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. یہ جو آیات، یہ جو دعائیں اکثر میں یہاں بول جاتا ہوں، وہ یہ 4-5 دعائیں جس میں اللہ کی بڑائی اور تعریف ہو، وہ جو ہے نا وہ اس کے کان میں کہتا ہے. جب میں نے یہ دیکھا کہ جانور سٹینڈ سٹل ہو گیا، آرام سے کھڑا ہو گیا، اور ایک ہاتھ سے اس نے رسی یوں کھینچی، جانور آرام سے لیٹ گیا، اور یہاں تک کہ وہ جانور لیٹا رہا، اس نے آنکھوں کے اوپر اسے کان رکھے ہوتے ہیں. اس نے کہا یہ دیکھیں جانور لیٹا ہوا ہے، وہ ہلا بھی نہیں. اس میں تکبیر کہی، اس اکیلے نے اس جانور کو ذبح کیا اور جانور کو کوئی تکلیف نہ ہوئی. چونکہ ہم عربی زبان سے نابلد ہیں اور نہ ہی ہم عربی زبان کے لیے مطلب ایک کوشش کرتے ہیں قرآن و تفسیر کی حدیث کے لیے، تو ہم ان معاملات کی سمجھ سے ہمیں باہر ہے، ہمیں پتہ نہیں کہ بھی یہ کیا سلسلے ہیں. جب سے میں نے دیکھا ہے، میں نے یہ روٹین بنائی ہوئی ہے، چاہے چھوٹا جانور ہو بڑا جانور ہو، میں اس کے کان میں اللہ کی بڑائی کی کلمات یہ اور جو بھی جتنے ہیں تو وہ میں کہنا شروع کر دیتا ہوں، اور میرے ذبح ہوئے جانور کو یعنی کہ اس کو تکلیف ہی نہیں ہوتی، اور گرنے میں تو مطلب ہے کہ گرانے میں ہمیں آسانی رہتی ہے. بڑے جانور کو بھی ہم ایسے کرتے ہیں. جب میں نے یہ واقعہ دیکھا ویڈیو میں، تو اسی سال ایک قربانی کرنی تھی. جانور صرف اس کا گوشت 100 کلو تھا اور بہت تھن لین ماس جانور تھا جس میں فیٹ نہیں تھی. اسپیشلی وہ پالا گیا تھا اپنے دوستوں نے تاکہ اس میں فیٹ کم ہو. اب وہ جانور چونکہ بہت سے لوگ نوکر یہ وہ مولے دار جمع ہو گئے، وہ فیورس ہو گیا، جنون میں آ گیا، ہاتھ سے نکل گیا، بھاگتا ادھر جائے، لوگ اس کے پیچھے بھاگیں. جانور نے اور پاگل پن اختیار کرنا شروع کر دیا. میں نے ساروں کا آپ دور ہٹ جائیں، اور جانور کے ذرا دور ٹھہر کے میں نے اللہ کی بڑائی اور عظمت اور اللہ کی جو نا اور اچھے نام میں نے اونچا پڑھنے شروع کر دیے. آپ یقین کریں گے کہ اس کی آنکھوں کی وحشت، ایسے اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، وہ کم ہونا شروع ہوئی. اس کا جسم جو غصے سے تھر تھر کانپ رہا تھا وہ ٹھیک ہونا شروع ہوا. کوئی بھی جانور کے قریب نہیں جانا چاہ رہا تھا. میں کلمات پڑھتے ہوئے اس جنونی جانور کے ساتھ جا کھڑا ہو گیا. میں نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرنا شروع کیا، میں نے اس کے کان میں کلمات کہنے شروع کیے. میں نے قصائی کو بلایا، آئیں آپ اس کی رسی پکڑ لے جائیں. آپ یقین کریں گے جانور سر جھکا کے چل پڑا اور انہی کلمات سے بآسانی سے اسے گرا کر ذبح کر دیا گیا. تو میں آج کے موضوع میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، پورے ملک میں بڑے جانور کی قربانی ایک تماشا ہوتا ہے. بچے اکٹھے کیے جاتے ہیں، دوست بلائے جاتے ہیں، جبکہ اصول یہ ہے آپ اس جانور کو اکیلے 2-3 بندے الگ ہو کے ذبح کریں. اس کو تماشا نہ بنائیں، بلکہ یہ اللہ کے حضور یہ قربانی ہے.